بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا کلمہ، ایک ایسا ذکر جس کا اجر 3-4 گھنٹے مسلسل ذکر کرنے سے زیادہ ہے۔ ایک روایت کے مطابق سارے دن کے اجر و ثواب سے اس کا اجر زیادہ ہے۔ حضرت محاسبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ محبت کرنے والے بندوں کی علامت محبوب کا ہمیشہ اور کثرت سے ذکر کرنا ہے کہ نہ وہ اسے منقطع کرے، نہ تھکاوٹ محسوس کرے اور نہ اکتائے۔ دانا لوگ اس امر پر متفق ہیں کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ محبت کرنے والوں کے دلوں پر محبوب کا ذکر ہی غالب ہوتا ہے، وہ اس کے بدل یا اس سے پھر جانے کا ارادہ نہیں کرتے۔ اگر وہ محبوب کے ذکر کو چھوڑ دے تو ان کی زندگی پریشانی کا شکار ہو جائے، اور لذت حاصل کرنے والے محبوب کے ذکر سے زیادہ کسی چیز سے لذت حاصل نہیں کرتے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتلا دینا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک چٹیل میدان ہے، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا وہاں درخت لگانا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو شخص اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کی سی ہے، یعنی جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ وہ جسمانی اعتبار سے تو زندہ ہوتا ہے تو وہ قلبی اعتبار سے مردہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے ہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی کے خراج سے بھی افضل ہے، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل اللہ کے ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہیں، جو زبان پر ہلکے ہیں اور قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں بوجھل اور باوزن ہوں گے۔ وہ کلمات مبارک یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح سویرے ان کے ہاتھ سے باہر تشریف لے گئے۔ اس وقت وہ اپنی نماز پڑھنے والی جگہ میں تھی۔ پھر دن چڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس واپس تشریف لائے تو وہ اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اب تک اسی حالت میں بیٹھی ہو جس پر میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا؟ انہوں نے عرض کی، جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ہاں سے جانے کے بعد میں نے 4 کلمے 3 بار کہے ہیں، اگر ان کو ان کے ساتھ تولا جائے جو تم نے آج کے دن اب تک کہا ہے تو یہ ان سے وزن میں بڑھ جائیں گی، اور وہ کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ مداد۔ کلمات پاکیزگی ہے اللہ کی اور اس کی تعریف کے ساتھ جتنی اس کی مخلوق کی گنتی ہے اور جتنی اس کو پسند ہے اور جتنا اس کے عرش کا وزن ہے اور جتنی اس کے کلمات کی سیاہی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت لوٹے جب دوپہر ہو گئی تھی، تو حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح ذکر میں مشغول تھی۔ معلوم ہوا کہ یہ کلمہ 3-4 گھنٹے مسلسل ذکر کرنے سے بھی بھاری اور افضل ہے، اور وہ کلمہ یہ ہے، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ رضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلمت۔ حضرت ابو البخارق نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں ایک آدمی کے پاس سے گزرا، وہ عرش کے نور میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ کیا یہ فرشتہ ہے؟ کہا گیا کہ نہیں۔ میں نے پھر پوچھا کہ کیا یہ کوئی نبی ہے؟ جواب ملا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟
تو کہنے والے نے کہا یہ وہ آدمی ہے جس کی زبان دنیا میں اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی اور اس کا دل مسجد میں معلق رہتا تھا اور اس نے کبھی اپنے والدین کو گالی نہیں دلوائی۔ ابن عبد کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا میں تمہیں اپنے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام کنبے والوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پیاری تھی اس کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ عنہ چکی پیستی تھی یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے اور پانی بھر بھر کر مشک لاتی جس سے ان کے سینے میں درد ہونے لگا اور گھر میں جھاڑو دیتی جس سے ان کے کپڑے خاک آلود ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام اور لونڈیاں آئی تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا ہوتا کہ تم اپنے بابا جان کے پاس جاتی اور ان سے اپنے لیے ایک خادمہ مانگ لیتی۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہے ہیں تو واپس لوٹ آئی۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس تشریف لے آئے اور پوچھا تم کس ضرورت سے آئی تھی؟ وہ چپ رہی تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتاتا ہوں۔ چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے، مشک اٹھاتے اٹھاتے سینے میں درد رہنے لگا۔ اب آپ کے پاس خادم آئے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ وہ آپ کے پاس جائے اور آپ سے ایک خادمہ مانگ کر لائے جس کے ذریعے اس شدت و تکلیف سے انہیں نجات مل جائے گی جس سے وہ دوچار ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ اللہ سے ڈرو اور اپنے رب کے فرائض ادا کرتی رہو اور اپنے گھر کے کام کیا کرو، اور جب سونے لگو تو 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ کل 100 ہوئے، یہ تمہارے لیے خادمہ سے بہتر ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔